بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، دارالحکومت اسلام آباد میں ایک ایسا کیس جس کی بازگشت آج واشنگٹن پوسٹ امریکہ میں اخبارات میں بھی سنائی دی گئی، اور اس سے پہلے ہندوستان کے اخبارات اس کی روزانہ کی بنیاد پر آپ کو پتہ رپورٹنگ کر رہے تھے، اور پاکستان کے آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے چینلز، بڑے میڈیا گروپس اور سوشل میڈیا پر اس کیس کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت کچھ سن لیا ہوگا۔ اس پر مزید کچھ اپڈیٹس آئی ہیں، جو ایسی تفصیلات آئی ہیں جو شاید بہت سے لوگوں کو نہ پتہ ہوں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ کیس نور مقدم نامی ایک خاتون کا اسلام آباد میں ہے، جو آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ ابھی جو ہوا، اور جو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے ساتھ روئے زمین پر کہیں پہ بھی ایسا نہ ہو، زیادتی ہوئی ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ لواحقین کو اس کا صبر عطا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں انصاف ملنا چاہیے ہر صورت میں۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ کہ جو ذاکر جعفر جو اس کیس کا مرکزی ملزم ہے، نوجوان شخص، یہ امریکہ اور پاکستان دونوں کا آپ کو پتہ ہے شہری ہے۔ اب اس نے یہ مان لیا کہ 20 جولائی کو یہ کام اس نے کیا، اور اس پر دفعہ 302 پولیس نے لگا دی۔ لیکن بڑی چیز اس میں جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو قریبی گھر تھے وہاں سے وہ تمام معلومات انہیں ملی، وہ ویڈیو فوٹیجز ملے جس میں نور مقدم نے پہلی منزل سے آپ کو پتہ ہے وہ چھلانگ تھی، پھر گیٹ کی طرف جانے کی کوشش تھی۔ یہ ویڈیوز پولیس نے حاصل کر لی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو چوکیدار تھا وہاں پر، اس کے کمرے میں جب وہ چھپانے کی خود کو کوشش کر دی، وہ ویڈیوز اور وہ معلومات بھی جو اہم معلومات اس کیس کے سلسلے سے وہ بھی پولیس نے ملی۔ پولیس نے بڑا بروقت ایکشن کیا، اور یہ شخص ظاہر جعفر، اس کے والدین، ملازم، یہ سب حوالات میں ہیں۔ اور اسلام آباد پولیس کی آپ کو پتہ ہے خاص طور پر اس موجودہ حکومت کے اس بہترین بروقت کارروائی کی تعریف کیوں کی جا رہی ہے، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ اس لڑکے کا جو طاقتور خاندان ہے جعفر برادرز، یہ بہت بڑی فیملی ہے، یہ ارب پتی لوگ ہیں، ان کے وکلا کے پینلز ہیں پورے اپنے، اور طاقتور ایک میڈیا ہاؤس ان کی پشت بنائی بھی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے ایک بڑا مشکل کیس تھا پولیس کے لیے اور انتظامیہ کے لیے۔ اس معاملے کی تھوڑی سی تفصیل ان لوگوں کے لیے بھی شاید جنہوں نے ابھی تک نہ پتا ہو۔ نور مقدم کے والد جو ہیں شوکت مقدم، یہ پاکستان نیوی کے سابق افسر بھی رہے ہیں، جنوبی کوریا میں اور قزاقستان میں یہ پاکستان کے ایمبیسڈر رہے ہیں، سفیر رہے ہیں، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا ہے، اور یہ اس وقت بڑی اذیتناک مرحلے سے گزر رہے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، ان کی زندگی کا بڑا دردناک لمحہ ہے۔ دوسری پارٹی جو جعفر برادرانز ہے، ان کے آپ کو پتہ ہے بزنسز ہیں امریکہ، برطانیہ، پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ان کے گھر ہیں۔ اسلام آباد میں بھی F74 میں ان کا گھر ہے، کراچی میں بھی ہے، اور مختلف، ظاہر ہے امیر لوگ ہیں، پیسہ ہے، اور یہ سب جب آپ کو پتہ ہے دولت زیادہ ہو تو پھر جگہ جگہ ان لوگوں کو گھر بنانے پڑتے ہیں، چاہے وہ رہیں یا نہ رہیں۔ 2 بیٹے 1 بیٹی ہے۔ اس کی جو والدہ ہے لڑکے، اس کا تعلق آدم جی فیملی سے ہے، جو کہ پاکستان بننے کے وقت ان 22 امیر ترین خاندانوں میں تھی۔ بڑا گروپ ہے، بہت بڑا گروپ، پیسہ اور دولت کی ریل پیل کا آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ لوگ قرضے دیا کرتے تھے۔ یہ جو نوجوان ہے، اس نے آج اقرار بھی کیا، یہ پیدا ہوا ہے امریکہ میں، نیو جرسی میں، پھر وہاں پڑھنے کے بعد لندن چلا گیا، وہاں بھی پڑھتا رہا۔ اور یہ پاکستان کا پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر اس طرح آ چکا ہو، اور آپ کو پتہ ہے اسے بڑی بڑی جو پرسنالٹیز ہیں جیسے فاطمہ بھٹو ہیں، انہوں نے اس کو بڑا اٹھایا۔ پاکستان کے شوبز کے بڑے ستارے ہیں، سیاستدانوں سمیت، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، لبرل لوگ ہیں، قدامت، ہر قسم کے لوگوں نے اس کیس کو اٹھایا، اور بہت زیادہ اس کو انٹرنیشنل لیول پر مشہور کیا گیا۔ اس کیس میں بنیادی طور پر وہی ہوا جو آپ کو پتہ ہے دنیا کے بڑے ممالک میں، آپ یورپ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، آسٹریلیا دیکھ لیں، یہ معاملات ہوتے ہیں 2-3 خواتین کے ساتھ ہر ہفتے میں۔ یہ وہ حقائق ہے جو ان ممالک نے خود پبلش کی ہیں، اور افسوس اس بات ہے کہ اس طرح کے واقعات کو جب پاکستان سے جوڑتے ہیں تو پھر یہ سیاسی، انفرادی یا ذاتی شہرت کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگ۔ اس کیس میں جو آپ کو پتہ ہے یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک بکھرے ہوئے میرزادوں کی کہانی ہے، اسلام آباد میں بہت عام ہو چکا ہے۔ بڑی بڑی پارٹیاں جو کہ عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو نظر ہی نہیں آتی، رقص و سرور کی محفلیں ہیں، اس میں وہ ایسے ایسے نشے جن کے اپنے نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ میں اگر ان کی اقسام یہاں بتانا شروع کروں، میرے لاسٹ ٹرپ میں اسلام آباد کے دورے میں ملاقات میں بہت سارے لوگوں کو میں نے وہاں دیکھا، اس پر ایک پورا پروگرام بن سکتا تھا، لیکن بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ خیر، اب یہ انسانی ذہن پر ایک پریشر کوکر کی طرح ابالتا ہے اس کو، پھر مال و دولت، عیاشی اور طاقت کا استعمال، آپ کو پتہ ہے ایسے بچے زیادہ تر جو ذہنی مریض میں نے خود پائے، میں نے ان سے بات چیت کی، خود پائے، اندازہ کہ یہ ذہنی طور پہ فارغ ہیں۔ ایک عام شخص دیکھیں، مرغی بھی ہمیں ذبح کرنی تو کتنا مشکل کام ہوتا ہے، یہ قربانی کے دوران آپ لوگوں نے اکثر و بیشتر لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا اپنے سامنے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اب جب کوئی انسان اس لیول پر پہنچ جائے جس پر اس شخص نے جو کیا، تو وہ پھر عام انسان نہیں رہتا۔ اس بات کا ثبوت آپ دیکھ لیں، اسلام آباد میں اس وقت
چھوٹے سے شہر میں اس وقت نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر اس طرح کے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے جو بگڑے ہوئے امیرزادے 40 سے زیادہ کلینک بنے ہوئے ہیں، اور وہ سب کے سب اس وقت نوٹ چھاپنے کی مشینیں ہیں۔ ان کلینکس میں زیادہ تعداد میں جو مریض آ رہے ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں اور ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، وہ زیادہ تر انہی فیملیز کے امیرزادے ہیں، شہزادیاں ہیں۔ وہ ان کے دیکھیں کسی اور دنیا کے ملک میں اگر یہ کیس ہوتا تو یہ شخص اب تک نفسیاتی مریض قرار دے کر پاگل خانے بھجوا دیتا، جہاں سے 5-6 سال بعد علاج کروا کے باہر آ جاتا۔ ایسی ان گنت مثالیں میں آپ کو یورپ، امریکہ اور اس طرح کے معاشرے میں دے سکتا ہوں۔ امریکی میڈیا اور یورپ کے اخبارات آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر، یا آپ ان کی فلمیں دیکھ لیں، نیٹ فلکس دیکھیں، امیزون، یہ پرائم ہے، سٹین ہے، بنج ہے، ان پہ یہ ویڈیوز ہیں ایسی ایکشن اور تھرلر سے بھرپور، اس طرح کے جوڑے اس طرح کے آپ کو دکھاتے ہیں کرتے ہوئے اس طرح کے کام کم و بیش نظر آتا ہے۔ رات کو میں نے ایک ایسی فلم دیکھی، بالکل ایسی۔ اب آپ 2 منٹ کے لیے تصور کریں کہ کوئی عام پوڈری بیچارہ نشے والا ہوتا کوئی، تو یہ کیس اس طرح چلتا؟ نور مقدم کی طرح اگر نور مقدم کی جگہ یہ شخص ہوتا، اس کیس کو اٹھایا جاتا۔ لیکن اسے ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے، عثمان مرزا کیس ہو، نور مقدم کیس ہو، ان کے ساتھ جڑی ہوئی معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی اقدار، یہ یاد رکھیں 3 پوائنٹ میں اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخر یہ کیسز اس نہج پر کیوں پہنچتے ہیں۔ اس میں قصوروار لوگ ان بچوں کے والدین بھی اتنے ہیں جن کی تربیت دیکھیں انہیں معاشرے میں اور مذہبی اقدار سے، اخلاقی اقدار سے دور کر دیتی ہے۔ پھر دولت اور طاقت ان کو ملتی ہے، اور باقی جو نشے وشے کر کے بچے جو ہے زندگی کے اس لیول پہنچ جاتے ہیں کہ پھر بچوں کا والدین سے رابطہ تو رہتا ہے، لیکن جب انہیں فون کرتے ہیں تو بجائے وہ اس کی مدد کریں، وہ اسے اس تھراپی کلینک میں بھیج دیتے ہیں۔ اب یہی اس کیس میں بھی ہوا، جس بچے نے، اس لڑکے نے اپنے والد کو فون کیا تو اس نے کہا میں ابھی تھراپی فون کو جو ہے نا کال کرتا ہوں، وہ آ کے تمہیں دیکھتے ہیں۔ مطلب حالت یہ ہوگی تھی انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے پہلے ہی۔ سوسائٹی میں بڑے سیاستدانوں کے بچے، بزنس کمیونٹی کے بچے، لوگ مال و دولت رکھنے والے، یہ لوگ اس دولت میں اندھا دھند بھاگتے ہیں اس کے پیچھے۔ اور پھر یہ ایک بڑی عبرت کی مثال ہے اس کیس میں ہمارے لیے۔ انصاف کے کٹہرے میں لانے سے پہلے اسے ہم معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی اقدار کے پلڑے میں ضرور رکھیں، تو آپ کو یقین کریں بہت سے گناہ گار، بہت سے لوگ نظر آ جائیں گے جن کا قصور ہے۔ جہاں تک انصاف کی بات ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے ہماری عدالتیں میرا ہمیشہ سے ٹارگٹ رہی ہیں۔ جہاں پر 50 روپے کا سٹام آپ کو پتہ ہے 250 روپے میں بکتا ہے، وہ نہیں روک سکتے، وہ کسی کو کیا انصاف دیں گے۔ اس لیے مجھے تو ان سے کوئی وہ بالکل کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کریں گے۔ شاہ رخ کو جتوئی کا کیس آپ کو یاد ہوگا، انگلیاں بناتا وہ اس طرح کر نکل گیا۔ عثمان مرزا جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے ویڈیو بنا کر بھیج دیتا ہے۔ طاقتور کے لیے انصاف خریدنا کون سا مشکل کام ہے، کیونکہ یہ لوگ وکیل تو کرتے ہی نہیں، ڈائریکٹ جج کر لیتے ہیں، تو اب آپ کو کہاں انصاف ملے گا؟ بہرحال امید پہ دنیا کام ہے، امید ہے حکومت کرے۔ لبرل مافیا اور ماڈرن دور کے جو معاشرے کے قصوروار ٹھہرانے والے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے چہرے پر جب گندگی پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی لیے عام طور پر یہ، میں اس کو ڈومیسٹک ویڈیو سمجھ رہا تھا، میں نے اس پہ بات کرنا پسند نہیں کی، لیکن جب یہ لوگ پاکستان کو بیچ میں گھسیٹتے ہیں پھر مجبوراً جو ہے نا مجھے اس کا حل بڑا آسان ہے۔ دیکھیں، آپ شادی کو سستا کریں، نکاح کو عام کریں، بچوں کی شادیاں اپنے وقت پر کریں، بچوں کے کو انسانیت کی خدمت سکھائیں، ان کو بتائیں کہ زیادہ مال ہونا اللہ کا فضل ہے، لیکن اگر اسے اللہ کے بندوں میں برابر تقسیم نہ کیا جائے، انسانیت کی خدمت نہ کی جائے تو یہ فضل قہر میں بدل جاتا ہے۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ آپ معاشرے کو سمجھائیں، اور ہم جیسے لوگوں کا کام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برے نصیب سے، بری تقدیر سے محفوظ رکھے، اور دین پر، اللہ کے دین پر چلنے والا پکا سچا انسان پہلے اور مسلمان بنائے۔ لیکن میڈیا پر جب اگر آپ پاکستان پر حملہ کریں گے تو پھر بات ہوگی۔ ایک مہم جوئی ابھی بھی ہو رہی ہے، جیسے دیکھیں پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا پہلا انٹرویو دیکھا ہے آپ نے، CNN نے کیا، دوسرا وائس آف امریکہ نے کیا، تیسرا BBC نے کیا، اب چوتھا شاید DW کر لے اور کر لے۔ اس طرح مقصد کیا ہے ان کا کہ بار بار اس مرے ہوئے جسم میں جان ڈالنا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ فارغ ہو چکے ہیں، یہ انہیں دوبارہ منظم دکھانا، ان کا بہترین کہ دیکھیں جی یہ دوبارہ جاگ گئے ہیں۔ اور جو پاکستان نے افغان فوج کے ساتھ بہترین عمل کیا، اس کا بدلہ کیا دیا گیا وہاں سے کہ جی واقعی ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے پاک فوج نے وہ ویڈیو ریلیز کر دی کہ دیکھیں یہ ہوا ہے۔ افغانستان میں اس وقت دیکھیں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کی جانچ پڑتال کے لیے وہاں جو مقامی میڈیا کے لوگ ہیں ان بیچاروں کا حکومت ایجنسیاں اٹھا رہی ہیں ان کی، اور ظلم دیکھیں کہ جو پاکستانی میڈیا کے وہ سیاستدان جو کہ حامد میر، ابصار عالم، متی جان اور اسد، وہ پتہ نہیں کیا نام اس کا، ان پر وہ جو کرتے تھے زیادہ، اب وہ خاموش ہیں۔ افغان جو ان کی خفیہ ایجنسی کے آپریشن ہو رہے ہیں اس وقت میڈیا کی آزادی پر، وہاں پر اس میں ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا پاکستان کی بدنامی کرنا ہے۔ لیکن یہ لوگ چاہے وہ نور مقدم ہوں، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، اسے تو ذاتی ایجنڈا بنا کر لیں گے، مشہور بھی کریں گے، پاکستان کو بدنام بھی کریں گے، لیکن اس پہ بات نہیں کریں گے۔ یہ اسی لیے میں نے سوچا کہ اس پہ بات کروں، اس کو تھوڑی تفصیلات آپ کو بتاؤں اس کیس کے متعلق، اور اس سے جڑے ہوئے جو معاشرتی پہلو ہیں، اسلامی پہلو ہیں،
جو ہمارے اخلاقی پہلوؤں پر بات کروں. ہمارا کام ہے آپ کو یہ چیز بتانا اور آپ کا کام ہے آگے مزید لوگوں کو بتانا. اسلام آباد میں سیلاب آیا ہوا ہے، مونسون کا سیزن ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، سب کا جان مال محفوظ رہے، اپنا خاص خیال رکھے اپنے پیاروں کا ارد و گرد. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.